سب سے اچھی سب سے سیانی پنجاب کی دھی رانی اجتماعی شادیوں کا پروگرام پنجاب دھی رانی شروع 5 نومبر تک آن لائن درخواستیں دی جا سکیں گی۔ سوشل ویلفیئر آفس میں بھی درخواست دی جا سکے گی۔ اسسٹنٹ کمشنرز اہلیت جانچیں گے۔ نئے جوڑے کو 1 لاکھ روپے اسلامی دی جائے گی اور ہر جوڑے کے 20 مہمانوں کو کھانا پیش کیا جائے گا۔ ضروری گھریلو سامان کا تحفہ بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اجتماعی شادیوں کے تاریخی پنجاب دھی رانی پروگرام کی رجسٹریشن شروع ہو گئی۔ پہلے مرحلے میں 3000 مستحق بچیوں کی شادیاں کرائی جائیں گی۔ درخواست آن لائن اور سوشل ویلفیئر دفاتر میں 5 نومبر تک جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ مستحق شادی شدہ جوڑے کو 1 لاکھ سلامی، شادی کی تقریب اور کھانا دیا جائے گا۔ مستحق درخواست گزار کو فرنیچر، کپڑے، ڈنر سیٹ، روزمرہ کی اشیاء ضروریہ بھی دی جائیں گی۔ 18 سے 40 سال عمر ہونی چاہیے ان کی، اور انہیں ایک حلف نامہ دینا ہوگا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہیں اور وہ جو اجتماعی فنکشن ہوگا اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ پنجاب کا شہری ہونا چاہیے، یہ بیسک کنڈیشن ہے۔ اور اس کے بعد ان کے لیے 1 لاکھ ATM کارڈ ملے گا انہیں، اور ساتھ میں 2 لاکھ کے قریب ان کو سامان ملے گا۔ تو اس میں ہمارے دفتر میں ان کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے، 1312 نمبر ہے اس پہ رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خود بھی جو لنک دیا ہوا ہے اس پہ وہ خود لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اہلیت میں 18 سے 40 سال کی عمر کی غیر شادی شدہ خواتین، معذور، یتیم خاندان کی بچیاں شامل ہو سکیں گی۔ درخواست ہیلپ لائن 1312 پر بھی رجسٹر کرائی جا سکتی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر دفتر درخواستوں کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تصدیق بھی کر سکے گا۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ حکومت کی ناقص پالیسیوں پر کاروباری افراد نالاں، کہتے ہیں چھوٹے تاجر کے لیے کاروبار کرنا انتہائی مشکل ہو چکا۔ حکومت معیشت کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کرے۔ تاجر برادری کاروباری حالات سے شدید پریشان۔ تاجر کہتے ہیں کہ کاروبار کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے مہنگائی کم ہونے کے دعوے تو کیے جاتے ہیں، مگر مہنگائی کم ہوتی نظر نہیں آتی۔ جو مہنگائی کا کم ہونے کا ان کے وزراء جو ہیں آئے دن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں 37% کے 11% پہ آ گئی ہے، تو ہمیں دکھایا جائے کہ کون سی چیز ہے جو اب 11% کے حساب سے اویلیبل ہے ہمیں۔ دوسری جانب موبائل فونز کی درآمدات تنزلی کا شکار۔ پہلے سہ ماہی میں سالانہ بنیادوں پر موبائل فونز کی درآمد میں 19% کمی۔ موبائل فون کے کاروبار سے جڑے تاجر پریشان، کہتے ہیں پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچر کے تمام پلانٹ بند ہونے سے کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ امپورٹ 19% کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے موبائل ہم جب اگر پاکستان میں بنتا ہمیں کافی فرق پڑنا تھا۔ امپورٹ کم ہو رہی ہے، ہماری سیل بھی کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پاکستان میں بنتا موبائل تو ہم ادھر سے پرچیز کر کے ہم سستا سیل کرتے، باہر سے ہمیں مہنگا پڑتا ہے۔ تاجر برادری نے اپیل کی کہ حکومت کاروباری طبقے کے لیے حکمت عملی تیار کرے تاکہ کاروبار کرنا آسان ہو سکے۔ کیمرہ مین اور ساتھی رپورٹر شراز بٹ کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ ملکی ٹیکسٹائل برآمدات میں کون سا سیکٹر کہاں موجود، رپورٹ آ گئی۔ نیٹ ویئر شعبہ $1 ارب سے زائد برآمدات کے ساتھ سر فہرست۔ ریڈی میڈ گارمنٹس دوسرے، بیڈ ویئر برآمدات تیسرے نمبر پر۔ مجموعی ٹیکسٹائل برآمدات سال کی پہلی سہ ماہی $4.5 ارب سے تجاوز کر گئی۔ ٹیکسٹائل شعبہ میں برآمدات مجموعی سہ ماہی 9.51% اضافہ۔ گزشتہ مالی سال $4 ارب 12 کروڑ کے مقابلے $4 ارب 52 کروڑ ریکارڈ ماہانہ ہوا۔ ٹیکسٹائل برآمدات 17.92% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ سال ستمبر میں $1 ارب 36 کروڑ کے مقابلہ رواں ستمبر $1 ارب 60 کروڑ ریکارڈ ہوا۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں نیٹ ویئر سیکٹر پہلے، ریڈی میڈ گارمنٹس دوسرے، جبکہ بیڈ ویئر تیسرے نمبر پر رہے۔ نیٹ ویئر برآمدات 14% بڑھ کر $1 ارب 11 کروڑ سے $1 ارب 26 کروڑ ریکارڈ۔ ریڈی میڈ گارمنٹ 23% بڑھنے کے ساتھ $80 کروڑ سے $99 کروڑ ریکارڈ۔ بیڈ ویئر 13% بڑھتے $70 کروڑ کے مقابلے $79 کروڑ ریکارڈ۔ ماہانہ وار نیٹ ویئر برآمدات 29% بڑھی۔ رپورٹ کے مطابق ریڈی میڈ گارمنٹس برآمدات 35 جبکہ بیڈ ویئر برآمدات 24% پر پہنچ گئی۔ کیمرہ مین شاہزیب علی کے ساتھ بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ ریٹیلٹی سٹور صارفین کو ریلیف دینے میں ناکام، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شورکوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز غریب کو ریلیف دینے میں ناکام۔ 1 ماہ بعد آٹا دستیاب ہوا تو وہ بھی مہنگا، خریدار پریشان، کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر 5 کلو آٹے کا تھیلا 600 میں فروخت ہو رہا ہے۔ حکومت غریب کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات کرتی کہیں نظر نہیں آتی۔ پہلے تو یہاں پر آٹا تھا نہیں، اب یہاں پر آٹا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں 5 کلو کا جو تھیلا ہے وہ 600 روپے کا ہے، مطلب 10 کلو کے دو بیگ بنتے ہیں وہ 1200 روپے کے ہو گئے نا، جبکہ باہر سے مارکیٹ سے 10 کلو کا جو تھیلا ہے وہ 800 روپے میں مل رہا ہے،
तो हमें यहाँ पर आने का क्या फ़ायदा हुआ। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर के जो रेट है ये कम किए जाए ताकि गरीब इंसान जो है यहाँ से। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि झंग के सरकारी कॉलेजेस में सहूलियात का फुकदान। फंड्स की अदम फ्राहमी के बायस 8 सरकारी कॉलेजेस में तामीरात रुक गईं। गवर्नमेंट कॉलेज अंड भरवाना और गवर्नमेंट कॉलेज हवेली बहादुर शाह में काम 80% मुकम्मल। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमे हायर एजुकेशन की अदम दिलचस्पी या मामला कुछ और। झंग के मुतअद्दिद सरकारी कॉलेजेस में अरसा दराज से जारी तामीराती काम रुक गए। फंड्स ना मिलने के बाइस तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। कॉलेजेस में तलबा को क्लासरूम्स की कमी समेत दीगर मसाइल का सामना, जबकि 2 कॉलेजेस में तामीराती काम 80% से जायद हो गया। बकिया 20% काम ना होने के बाइस क्लासेस का इजरा मुमकिन ना हो सका। गवर्नमेंट कॉलेज चुंड बरवाना और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हवेली बहादुर शाह का बकिया फंड्स ना मिलने के बाइस ठेकेदार ने काम छोड़ दिया। ग्राउंड्स में ब्लैक क्लासें लेते हैं, काफ़ी हद तक यहाँ पे कमी। ये 3 साल से ज़ेद अमीर था जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। तो हमारी अपील है कि इसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, मुकम्मल किया जाए। तलबा का कहना था कि जल्द तामीराती काम मुकम्मल करवाया जाए ताकि इनका तालीम के लिए बेहतर माहौल मैसर हो। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को टीचिंग अस्पताल का दर्जा मिले 9 साल बीत गए। टेस्ट मशीनों की अदम दस्तयाबी, सहूलतों का फुकदान आज भी बरकरार। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ने 2013 में जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को फाल किया, जिसे 2015 में टीचिंग अस्पताल का दर्जा दिया गया। 9 साल गुजरने के बावजूद टीचिंग अस्पताल में सेहत सहूलियात का फुकदान बरकरार है। जनरल अस्पताल में हेपेटाइटिस बी, सी समेत दीगर टेस्टों के लिए PCR और गुर्दा के मरीजों के लिए डायलिसिस मशीनों की सहूलत दस्तयाब नहीं, जिसके सबब मुतासरा मरीज इलाज के लिए दीगर प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि हुकूमत से अपील है कि अस्पताल में PCR और डायलिसिस मशीनों की फराहमी समेत इलाज मुआलजे की बेहतर तिबी सहूलियत फराहम की जाएं। डायलिसिस वाली मशीन और PCR वाली मशीन, ये दोनों मशीनें नहीं हैं, लोग बड़े परेशान हैं। ये हमें मुहैया की जाएं और आपकी बड़ी मेहरबानी, लोगों का भला हो जाए। यहाँ टेस्टिंग के लिए हम आते हैं, यहाँ PCR मशीन नहीं है यहाँ पर और बड़ी परेशानी होती है। बाद लोग बाहर से जाके टेस्ट करवा के लेके आते हैं। AMS डॉक्टर आमर नवीद का कहना था कि अस्पताल के फंड से PCR मशीन खरीद रहे हैं, ताहम डायलिसिस मशीनों का यूनिट नहीं, जिसके लिए हुकूमत से राब्ता कर रहे हैं। PCR की अलहदा से हम अपनी मशीन के लिए इंशाल्लाह अपने स्पेसिफिक अपने PLA को हम बढ़ा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास कुछ अमाउंट अच्छी हो जाएगी जिसके लिए हम PCR मशीन खरीद लेंगे इंशाल्लाह जल्दी। डायलिसिस यहाँ पे अभी नई यूनिट शुरू हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जो शुरू से गुर्दे के डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो प्रोसेस इसका शुरू कर दिया गया है, जल्दी यहाँ पे डायलिसिस मशीन जो है वो आ जाएगी। टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में रोजाना तकरीबन 3000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए रुजू कर रहे हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा में मराकज़ सेहत की तामीर मुरम्मत का दूसरा मरहला। तखमीना लागत रिपोर्ट सरकार को भिजवा दी जाएगी और नुसरत फतेह अली खान अस्पताल फैसलाबाद में हेपेटाइटिस क्लिनिक के क़याम का फैसला। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टोबा टेक्सिंग में मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत के लिए दूसरे मरहले के आगाज की तैयारियां शुरू कर दी गयी। दूसरे मरहले में 28 BHUs और 4 RHCs की तामीर और मरम्मत की जाएगी। इस मुतालिक महकमा बिल्डिंग तखमीना लागत रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवाएगा। पहले मरहले में 24 BHUs और 5 RHCs की तामीर और मरम्मत की गयी, जिसकी तकमील के लिए 60 करोड़ रुपए के फंड्स खर्च किए गए। फैसलाबाद नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में हेपेटाइटिस क्लिनिक के क़याम का फैसला। शुबा बैरून मरीजा में मुतासरीन की स्क्रीनिंग और इलाज की सहूलत मुयसर होगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मसूद का कहना था कि नुसरत फतेह अली खान अस्पताल 250 बेड्स पर मुंतकिल हो चुका, मगर इधर हेपेटाइटिस क्लिनिक मौजूद नहीं, जिसके लिए अमला की ट्रेनिंग कराई जाएगी। जबकि हेपेटाइटिस क्लिनिक के क़याम के लिए काम जारी है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में मरीजों और लवाहिकीन के लिए अच्छा इक़दाम। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के वेटिंग एरिया में नए बेंचेस की तनसीब शुरू। वेटिंग एरिया में 100 के करीब नए बेंचेस लगाए जाएंगे। शहरियों की जानिब से अस्पताल इंतजामिया के इक़दामात को खूब सराहा गया। फैसलाबाद के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने डिवीजन भर के उजड़े स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बहाली के लिए टेंडर्स तलब कर लिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब गवर्नमेंट ने नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए खेलों के ग्राउंड आबाद करने के लिए कमर कस ली। टेक्निकल बिड 22 अक्टूबर जबकि फाइनल टेंडर 4 नवंबर को जारी होंगे। PMU स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तामीराती काम की जिम्मेदारी देगा। बिड के मुताबिक अलफतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बहाली पर 7 करोड़, क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बहाली पर 9 करोड़, गुलाम मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बहाली पर 6 करोड़, समंदरी में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की
تعمیر پر 4 کروڑ 39 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ فیصل آباد میں پچ نمبر 2 پر فلڈ لائٹس کی تنصیب و دیگر منصوبوں کی بحالی پر 17 کروڑ، فیصل آباد کے چک نمبر 121 گکھوال میں سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر پر 9 کروڑ، الفتح سپورٹس کمپلیکس میں ٹیبل ٹینس اسکواش کی بحالی پر 8 کروڑ، جبکہ چک نمبر 71 جیم میں سرلی میں فٹ بال گراؤنڈ کی تعمیر پر 10 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ جنگ میں بھی 56 کروڑ 38 لاکھ روپے کی لاگت سے کھیلوں کے منصوبوں پر کام شروع کرنے کا فیصلہ۔ ہاسٹلز کی تعمیر، حویلی بہادر شاہ میں نیا سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر ہوگی۔ مائی ہیر سپورٹس کمپلیکس میں ہاسٹلز کی تعمیر 19 کروڑ 28 لاکھ سے ہوگی۔ مائی ہیر سپورٹس جمنیزیم کی بحالی پر 10 کروڑ 9 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ مائی ہیر کرکٹ اسٹیڈیم کی بحالی پر 7 کروڑ 79 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ مائی ہیر سپورٹس کمپلیکس کی بحالی پر 7 کروڑ 25 لاکھ روپے کے ٹینڈرز ہوں گے۔ حویلی بہادر شاہ میں سپورٹ کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 11 کروڑ 15 لاکھ خرچ ہوں گے۔ ڈویژن بھر میں عوامی مسائل تیزی سے بڑھنے لگے۔ فیصل آباد میں تاجر غیر قانونی تجاوزات سے پریشان، بھائی والا روڈ پر دکاندار اور انکروچمنٹ انسپیکٹر میں جھگڑا ہو گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں تاجر غیر قانونی تجاوزات سے پریشان، کہتے ہیں کہ انتظامیہ تاجروں کے ساتھ مل کر تجاوزات ختم کرنے کے لیے اقدامات کر جڑاوالا انتظامیہ کی عدم توجہ، شہر میں تجاوزات کی بھرمار، لنڈا بازار، مدنی بازار، مسجد بازار، موچی بازار سے پیدل گزرنا بھی محال، خریداری کے لیے آنے والی خواتین اور شہری شدید پریشانی میں مبتلا۔ تجاوزات کے باعث بازاروں میں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ فیصل آباد میں بھائی والا روڈ پر دکاندار اور انکروچمنٹ انسپیکٹر میں جھگڑے کی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ انسپیکٹر نے دکاندار کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کرا دیا۔ بتا دینے سے انکار پر انسپیکٹر نے زبردستی سامان اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ متاثرہ دکاندار کا الزام، سنگھ میں DHQ ہسپتال کے مین گیٹ پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ قائم، مین روڈ پر گاڑیاں اور رکشے کھڑے ہونے سے حادثات میں اضافہ، مریضوں کے لیے ہسپتال کا دروازہ بند کرنے پر لواحقین پھٹ پڑے، کہتے ہیں کہ ہسپتال میں آتے ہیں تو گیٹ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ ضلع کچہری ٹوبہ میں پارکنگ مسائل حل نہ ہو سکے، بے ہنگم پارکنگ سے وکلا اور سائلین پریشان، راستے بلاک رہنا معمول بن گیا، بے ہنگم پارکنگ کے باعث حادثات کی تعداد میں اضافہ، شہری کہتے ہیں انتظامیہ فیس وصول کر لیتی ہے لیکن پارکنگ کے لیے جگہ ہی نہیں، انتظامیہ پارکنگ کے لیے جگہ مختص کرے۔ 18,000 کی گورنمنٹ رورل ڈسپینسری کی عمارت کھنڈر بن گئی، دوسا کالونی کی رورل ڈسپینسری کو محکمہ صحت نے نظر انداز کر دیا، مقامی لوگوں نے ڈسپینسری کی عمارت میں جانور باندھنا شروع کر دیے، علاقہ مکینوں کا حکومت سے ڈسپینسری کی تعمیر نو اور بحالی کا مطالبہ۔ سیال کے محلہ سعید آباد میں لکڑی کے سہارے کھڑا بجلی کا کھمبا خطرہ بن گیا، مصروف ترین شاہراہ پر موجود کھمبا کسی بھی وقت گر کر بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، شہری کہتے ہیں فیسکو عملے کے نوٹس میں لانے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ PHA کے بابوں کو آرام طلبی سے فرصت نہ ملے، سڑکوں پر پودوں کی آبیاری نہ گھاس کی تراش خراش، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد ملت روڈ پر جامعہ چشتیہ چوک اور ملت چوک کے درمیان سڑک کو تقسیم کرنے والی گرین بیلٹ PHA کی غفلت کے باعث کچرا بیلٹ بن گئی۔ گرین بیلٹ پر جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر نہ صرف سڑک کی خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ماحولیاتی آلودگی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ مقامی دکانداروں کا سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گرین بیلٹ پر کوڑا دان نصب کیے جائیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کوڑا باہر سٹی جا رہا ہے، گندگی بہت ہو گئی ہے، اس وجہ سے بہت مثلا ماحول خراب ہو رہا وا۔ شہر کی مصروف ترین شاہراہوں میں سے ایک ملت روڈ کی گرین بیلٹ PHA کی خصوصی توجہ کی متقاضی ہے۔ کیمرامین جنید کے ساتھ کامران سعید، سٹی 41، فیصل آباد۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا دورہ فیصل آباد، ADC جنرل شہاب اسلم کی زیر صدارت اجلاس، تیاریوں کا جائزہ لیا، تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ بین الاقوامی شہریت کے حامل مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے فیصل آباد دورے کی تیاریاں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر شہاب اسلم کی زیر صدارت اجلاس میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ پولیس، ریسکیو، واسا سمیت وابڈا سٹی انتظامیہ کے افسران بھی اجلاس میں شریک۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت اجلاس، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ سمیت دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ترقیاتی اسکیموں کی مانیٹرنگ، ہسپتالوں، تعلیمی اداروں کی انسپیکشن، اسٹریٹ لائٹس کی بحالی سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ حکام کو واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فنکشنل کرنے، مسافر بسوں میں حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کرایوں پر عمل درآمد سمیت دیگر ہدایات جاری کی۔ پولیس افیسر ٹوبہ ٹیکسنگ عبادت نثار کی چوکی مقبول شہید علاقہ تھانہ رجانہ میں کھلی کچہری میں سائلین مختلف شکایات اور مسائل لے کر پیش ہوئے۔ DPO نے سائلین کے مسائل سنے اور حل کے لیے احکامات دیے۔ DPO کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد لوگوں کے مسائل خود آ کر سننا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے کالجز میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس، طلبہ کو تھانوں اور پولیس دفاتر میں مدعو کرنے کا فیصلہ، تعلیمی اداروں میں طلبہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ہدایت۔ DPO عبادت نثار کا کہنا تھا کہ طلبہ کی تربیت میں اساتذہ کا اہم کردار ہے۔ 28 اکتوبر سے 7 روزہ انسداد پولیو مہم شروع، تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔
पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार करने वाले शहरियों को बस अड्डों पर सफरी टिकट जारी नहीं किया जाएगा। इंसदादे पोलियो मुहिम को ऑनलाइन से मुंसलिक करने का भी फैसला किया गया। महकमा प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ ने सेक्रेटरी आरटीए को हिदायत जारी की कि बस अड्डों पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार करने वाले शहरियों को सफरी टिकट हरगिज न दिया जाए। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंद यार का कहना था कि इंसादे पोलियो मुहिम ऑनलाइन से मुंसलिक करने का भी फैसला किया गया, जिसमें 16,04,000 बच्चों का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके लिए 4,922 टीमें तश्कील दी गईं और 7 रोजा पोलियो मुहिम चलाई जाएगी, जबकि 28 अक्टूबर से इंसादे पोलियो मुहिम शुरू होगी।